بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیسے ہیں جی؟ امید کرتا ہوں خیریت سے ہوں گے۔ میں ہوں بلال انجم اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ آج جس ٹاپک پہ ہم بات کریں گے وہ ہے جی لائبریری درجہ بندی کی اہمیت اور استعمال، کہ اس میں دیکھیں گے کہ لائبریری درجہ بندی کی اہمیت کیوں ہے، یہ اہم کیوں ہوتی ہے اور اس کا استعمال کیوں ضروری ہے یا کہاں کہاں پہ ہوتا ہے۔ تو دیکھتے ہیں، یہ جو ہے وہ سیکنڈ ایئر لائبریری سائنس کا لیکچر 2 ہے۔ سب سے پہلے اس کا انٹروڈکشن دیکھیں گے کہ لائبریری درجہ بندی کا نظام لائبریریوں کے لیے انتہائی اہمیت کا عامل ہے، کیونکہ یہ مواد کی تنظیم، ترتیب، تلاش اور شناخت میں مدد فراہم کرتا ہے، وقت کی بچت کرتا ہے اور تحقیقی کاموں میں معاون ثابت ہوتا ہے۔ لائبریری درجہ بندی کی اہمیت مختلف پہلوؤں سے نمایاں ہے، جو ہم آگے چل کے دیکھیں گے۔ لیکن سب سے پہلے اس چیز کو سمجھیں کہ بیسیکلی لائبریری درجہ بندی کی اہمیت کیوں ہے۔ جتنی بھی لائبریریز ہیں یا جو بھی انفارمیشن سینٹر ہیں، ان کا بنیادی مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے قائرین یا صارف یا جتنے بھی اس کے یوزرز ہیں ان کو جو ہے وہ کم وقت میں ان کی زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ مطلوبہ انفارمیشن یا مطالعاتی مواد کو فراہم کیا جائے۔ یہ تبھی ممکن ہوتا ہے جب آپ نے مواد کو خاص ترتیب میں یا کیٹیگری میں رکھا ہوگا۔ تو خاص ترتیب یا کیٹیگری میں رکھنے کے لیے آپ کو جو ہے وہ لائبریری درجہ بندی کا نظام یا سسٹم جو ہے وہ اڈاپٹ کرنا پڑتا ہے۔ تو جس سے آپ اپنی لائبریریز کو کیا کرتے ہیں، ان کو خاص ترتیب میں رکھتے ہیں۔ تو یہ انٹرنیشنلی اسٹینڈرڈز ہوتے ہیں جس کے ہم اڈاپٹ کر کے جو ہے وہ اپنی لائبریری کی ترتیب و تنظیم کرتے ہیں۔ اس سے کیا ہوتا ہے کہ مواد کی ترتیب ہو جاتی ہے، کہ مواد ایک منظم ترتیب میں جاتا ہے، پھر اس میں تلاش میں آسانی ہو جاتی ہے، اور دوسرا جو ہے ٹائم کی جو ہے وہ بہت ساری بچت ہوتی ہے، کہ جو یوزر آتا ہے اس کو کم ٹائم میں جو ہے اس کی مطلوبہ انفارمیشن مل جاتی ہے۔ ٹھیک ہے جی، امید ہے کہ سمجھ آ گئی ہوگی۔ نیکسٹ اس کا جو ہے لائبریری مواد کی منظم ترتیب، اس کا جو مختلف پہلو میں سے ایک پہلو یہ ہے سب سے پہلے کہ مواد کی منظم ترتیب۔ دیکھیں، لائبریری کا سسٹم تب ہی اڈاپٹ کیا جاتا ہے یا اس کا جو ہے وہ ترتیب دینے کا سسٹم یا نظام، جس کو ہم درجہ بندی نظام کہتے ہیں، کہ ہم نے جو ہے وہ سبجیکٹ کو یا موضوع کو یا لائبریری کا جتنا بھی مواد ہے یا علم ہے ان کو کیٹیگرائز کر دینا، ان کو الگ الگ زمروں یا کیٹیگری میں تقسیم کر دینا ہوتا ہے۔ پھر جب ان کو الگ موضوع کی بنا پر ہم تقسیم کرتے ہیں، پھر ان کی ترتیب لگا دیتے ہیں۔ تو اس کا بیسک مقصد یہی ہوتا ہے کہ لائبریری درجہ بندی نظام میں علم کو مختلف کیٹیگری یا زمروں میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ لائبریری درجہ بندی کا نظام کتابوں اور دیگر مواد کو موضوع کی بنیاد پر منظم کرتا ہے، جس سے مواد کی ترتیب اس کو ذخیرہ کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ اس سے لائبریری میں مواد کی تنظیم میں نظم و ضبط پیدا ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، کہ جیسے ہی ہم لائبریری کے جو ابھی انفارمیشن ہے یا نالج ہے اس کو کیٹیگرائز کرتے ہیں، جب اس کو زمرے یا کیٹیگری میں تقسیم کر دیتے ہیں، تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ اس کو موضوع کی بنا پر ایک ترتیب ملنا شروع ہو جاتی ہے۔ جیسے ہی ترتیب ملتی ہے تو اس میں ایک جو ہے وہ ایک ہرارکی یا وہ ایک جو ہے وہ ترتیب یا نظم و ضبط آ جاتا ہے، جس سے جو ہے وہ بعد میں بھی آنے والا مواد جو ہے اس کو آسانی سے رکھا جاتا ہے، جو اویلیبل ہے اس کو بھی تلاش کرنا آسان ہوتا ہے۔ تو اس کا بیسک مقصد اگر آپ سمجھیں تو یہی ہوتا ہے کہ لائبریری میں جو مواد ہے یا لائبریری کا جو مٹیریل ہے اس کو ایک خاص ترتیب میں رکھنا اور اس کو تلاش میں آسانی سے تلاش کرنا ہے یا اس کی تلاش میں آسانی پیدا کرنا ہوتا ہے۔ اس کے بعد جی لائبریری مواد کی تلاش میں آسانی، یہ جو میں نے پہلے بات کی تھی کہ اس کا جو لائبریری کے درجہ بندی کا مین پرپز یا اس کی اہمیت اس لیے زیادہ ہے کیونکہ یہ لائبریری کے مواد میں ہمیں جو ہے وہ آسانی سے تلاش مل جاتا ہے یا تلاش کرنے میں آسانی ہوتی ہے۔ تو لائبریری درجہ بندی کے نظام کی مدد سے صارف کو مواد تلاش کرنے میں آسانی ہوتی ہے۔ ہر موضوع کو مواد کو مخصوص جگہ پر رکھا جاتا ہے، جس سے صارفین بغیر مشکل کے اپنی مطلوبہ انفارمیشن یا کتاب تلاش کر سکتے ہیں۔ تو جیسے میں نے پہلے بتایا کہ لائبریری درجہ بندی کو ہم ڈرافٹ کر کے کیا کرتے ہیں، اس کو ہم جو ہے وہ کیٹیگری میں تقسیم کر دیتے ہیں یا الگ الگ جو ہے موضوعات کی بنا پر اکٹھا کر دیتے ہیں۔ جب ہم نے ایک موضوع کو ایک اسپیسیفک جگہ دی ہوگی تو وہاں پہ کیا ہوگا، ہمیں جو ہے وہ اپنی مطلوبہ انفارمیشن بغیر کسی مشکل کے مل جائے گی۔ جیسے میں نے پہلے ویڈیو میں کہا تھا کہ ہمیں الگ سارٹ آؤٹ کر لیتے ہیں درجہ بندی میں، کہ اس کو کیٹیگری میں تقسیم کر لیتے ہیں، فزکس والی الگ کر لی، اسلام والی، ہسٹری والی الگ کر لیتی ہے۔ تو جب یہ الگ ہو جاتی ہے تو ان کو خاص جگہ دی جاتی ہے، تو وہاں پہ یہ رکھ دیے جاتے ہیں تاکہ جو ہے وہ بعد میں ہم اس کو تلاش کر سکیں۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد یہ وقت کی بچت ہوتی ہے۔ ڈیفینیٹلی جب ہم ایک چیز کو خاص ترتیب میں رکھیں گے، جیسے آپ گھر کی مثال لے لیں
جب آپ چیزوں کو خاص ترتیب میں رکھیں گے تو اس سے کیا ہوتا ہے، وقت کی بچت ہو جاتی ہے، تو اس سے چیزیں آسانی سے مل جاتی ہیں۔ تو اسی طرح لائبریری درجہ بندی کے نظام میں بھی یہی ہے کہ مواد کی ترتیب و تلاش میں کم وقت صرف ہوتا ہے۔ صارفین اور لائبریری عملہ دونوں کے لیے مواد تک پہنچنے میں کم وقت لگتا ہے، جس سے وقت کی بچت ہوتی ہے، یوزر کی بھی اور جتنا بھی لائبریری کا عملہ ہے اس کی بھی۔ تو نیکسٹ ٹائم ہمارے پاس لائبریری مواد کی شناخت اور بحالی۔ لائبریری درجہ بندی سے مواد کی شناخت اور بحالی آسان ہو جاتی ہے۔ ہر مواد کو ایک مخصوص کوڈ یا نمبر دیا جاتا ہے، جس کو ہم DDC نمبر، یہ ہم آگے چل کے دیکھیں گے اس کی کون کون سی لائبریری درجہ بندی کے نظام ہیں، اس پہ ہم ڈیٹیل کے ساتھ آگے بات کریں گے، کہ جس سے اسے آسانی سے شناخت کیا جا سکتا ہے، اسے دوبارہ لائبریری میں واپس رکھنے میں سہولت ہوتی ہے۔ اس سے یہ ہوتا ہے کہ جب بھی کوئی ہم لائبریری درجہ بندی کا نظام اڈاپٹ کرتے ہیں تو اس کو خاص کوڈ یا مخصوص نمبر دیا جاتا ہے، وہ نمبر ہی ایک سبجیکٹ کی پہچان ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ 510 جیسے میتھمیٹکس کا نمبر ہے DDC میں، تو اسی طرح 297 اسلام کا نمبر ہے۔ تو اس میں جب ایک نمبر ہمیں جو لائبریری عملہ اس کو تو پتہ ہے کہ یہ نمبر کس موضوع کا یا کس سبجیکٹ کا ہے، تو اس نمبر سے جو ہے وہ اس کی شناخت ہوتی ہے۔ پھر اس کو بحالی، یہاں سے بحالی سے مراد یہ اس کے ریسٹوریشن ہو جاتی ہے کہ واپس اس کو رکھنا آسان ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، بات سمجھ آ گئی ہے۔ اس کے بعد ہے جی شیلف کی تنظیم و ترتیب۔ لائبریری درجہ بندی کی مدد سے کتابوں کو شیلف پر منظم کیا جاتا ہے۔ ہر شیلف پر کتابوں درجہ بندی نمبر کے مطابق رکھی جاتی ہیں تاکہ صارفین کو مواد تلاش کرنے میں آسانی ہو۔ اس سے مواد کو صحیح جگہ پر رکھنے اور بحال کرنے میں بھی مدد ملتی ہے۔ وہی بات جو میں نے پہلے کی تھی کہ جب ایک مخصوص نمبر ملا ہوتا ہے یا دیا جاتا ہے کسی مواد کو، تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ لائبریری کی جو دوبارہ شیلف کرنا ہوتا ہے وہ ہمارے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ ہم اسی نمبر کے اکارڈنگ دیکھتے ہیں کہ یہ نمبر کس سبجیکٹ کا ہے یا یہ کوڈ کس سبجیکٹ کا ہے، پھر اس کو جو ہے وہ اسی کیٹیگری یا اسی حصے میں جو ہے وہ واپس ریسٹور کر دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اس طرح جو ہے وہ شیلفنگ ہمارے لیے آسان ہو جاتی ہے، اور شیلفنگ کی ترتیب و تنظیم ہوتی ہے کہ خاص طریقے سے ہم اس کو بھی منظم کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، کیونکہ وہ ایک نمبر پھر آگے چلتا ہے، جیسے 510 ہے، 511 ہے، 512 ہے، اس طرح 100 چلتا رہے گا، تو وہ اسی ترتیب کے ساتھ ہم رکھتے جائیں گے، اور جو ہے وہ سبجیکٹ جو ہے وہ کیٹیگری یا اس کے زمروں میں تقسیم ہوتا جائے گا۔ اس کے بعد یہ نئے مواد کی شمولیت۔ جب بھی کوئی لائبریری میں نیا مواد شامل کرنے کے لیے لائبریری کے عمل میں درجہ بندی کا نظام بہت معاون ہوتا ہے۔ اس کی مدد سے نئے مواد کو مناسب زمرے میں شامل کیا جاتا ہے، جس سے لائبریری کی تنظیم برقرار رہتی ہے۔ دیکھیں، لائبریری بڑھتا ہوا ادارہ ہے، جیسے فرسٹ ایئر میں آپ لوگوں نے پڑھا ہوگا کہ لائبریری جو ہے وہ گروئنگ آرگنزم ہے، کیونکہ بڑھتا ہوا ادارہ ہے، اس میں انفارمیشن آتی رہتی ہے۔ جو جتنی بھی لائبریری ہے اس میں مٹیریل یا نیا مواد شامل ہوتا رہتا ہے، تو جیسے ہی نیا مواد شامل ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے کہ ہاں، جو لائبریری کا درجہ بندی نظام ہے یہ ہمیں ہیلپ فل ہوتا ہے کہ ہم نے جو پہلے فرض کریں ایک اسلام کی کتاب بعد میں آ گئی، تو ہمارے پاس پہلے اسلام کی کوڈنگ ہوگی، تو ہم اسی کو دوبارہ اس میں شامل کرنا ہمارے لیے آسان ہوگا۔ ٹھیک ہے، تو یہ نئے مواد کی شمولیت میں بھی ہمیں بہت معاون ثابت ہوتی ہے۔ اس کے بعد جی لائبریری کی علم کی تنظیم و ترتیب ہوتی ہے۔ لائبریری درجہ بندی کے معروف نظام یا سسٹم جیسے ڈیوی ڈیسیمل سسٹم یا لائبریری آف کانگریس سسٹم عالمی معیار کے مطابق ان کا استعمال دنیا بھر میں ہوتا ہے، جس سے لائبریری میں مواد کو ترتیب و تنظیم میں بین الاقوامی معیار کے مطابق ہوتی ہے۔ اس سے یہ کیا ہوتا ہے کہ ہم نے جو علم ہے یا جو نالج ہے یا انفارمیشن ہے اس کو ایک انٹرنیشنلی معیار کے مطابق ہم نے اس کو ترتیب جو ہے وہ دے دیا جاتا ہے، یا اس کو کیٹیگرائز کر دیا جاتا ہے، یا اس کو اس کے سبجیکٹ کے مطابق ہم نے اس کی ترتیب لگا دی جاتی ہے۔ کیونکہ ہم جو بھی سسٹم اڈاپٹ کرتے ہیں جیسے DDC ہیں یا لائبریری آف کانگریس کلاسیفیکیشن سسٹم ہے، تو یہ انٹرنیشنلی معیار کے مطابق ہے، جس کو ہم اڈاپٹ کر کے لائبریری یا علم کی ترتیب و تنظیم کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اس سے کیا ہوتا ہے کہ ہم جو اپنی لائبریری کو مینیج کرتے ہیں انٹرنیشنل معیار کے مطابق۔ ٹھیک ہو گیا جی، یہ تھی لائبریری کی اہمیت اور اس کا استعمال۔ یہ آپ کو شارٹ کویشچن میں بھی پوچھے جا سکتے ہیں، جتنی بھی ہیڈنگز ہیں، اور لانگ کویشچن کے لیے حساب سے یہ جو بڑا امپورٹنٹ ہے۔ اگر اس سے ریلیٹڈ کوئی کویشچن ہو یا کوئی مسئلہ مسائل ہو یا کوئی چیز سمجھ نہ آئے تو فیل فری ٹو کانٹیکٹ می۔ یہ میرا واٹس ایپ نمبر ہے، موبائل نمبر ہے، اور مجھے ای میل بھی کر سکتے ہیں، یا مجھے پرسنلی جو ہے وہ کمنٹ باکس میں یا DM کر کے پوچھ سکتے ہیں۔ بہت شکریہ۔